खड़े हैं। मेरे बाईं तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में शबली फराज साहब हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने रुकन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथी, और मैं ख़ुद एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ये है कि हम लोग हर हफ्ते में दो बार यहाँ पे आ रहे हैं ट्रांजिट बेल्स, राहदारी की ज़मानत लेने के लिए या बाकी ओमनीबस बेल लेने के लिए, क्योंकि हम पे एक बुछाड़ है जो कि ये फाशिस्ट हुकूमत हम पे करती है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान में एक किस्म का वर्चुअल मार्शल लॉ है और रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म बर्पा की जा रही है पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर। जो 24 नवंबर का सानिया हुआ है और डी चौक पे जब हम लोग पहुँचे, और उससे पहले भी सी पैक रूट पे, बाकी जगहों पे, 26 नंबर चुंगी पे, उसके बाद भी निहत्ते शहरियों पे स्नाइपर फायर लगे हैं। वो स्नाइपर फायर की अक़साम जो राइफ़ल्स इस्तेमाल की गई हैं उसका मैंने डिटेल में बताया है। उस पर M60 मशीन गन, उस पर आपका L700 आपका रेमिंगटन राइफ़ल, आर्टिक इंटरनेशनल, ये नेटो अक़साम की स्नाइपर राइफ़ल्स और लाइट मशीन गन्स हैं नाइट विजन के साथ, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने चाहिए थे, पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्ते शहरियों पे ये इस्तेमाल किए, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं और हमारी डिमांड है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त मैंने 5 जुलाई को उनके साथ 5 दिसंबर को मीटिंग हुई अडयाला जेल में, उसके बाद मैं अरेस्ट हुआ। उस मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है जिसमें हामिद रज़ा साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, हमारे अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं और असद कैसर साहब हैं, और मुझे उसमें शामिल किया है कि किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए। और उसकी शराइत ये हैं कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ, और 9 मई का और 24 नवंबर का जो ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर आज़ादाना और मुनसिफाना एक अदालती कमीशन होना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे ज़ेर हिरासत रखा गया है, झूठे केसेस हैं, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। ये चीज़ें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद हैं। 13 दिसंबर को बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ताज़ियती दुआ की जाएगी हमारे जो शोहदा हैं उनके लिए। इस वक्त जो फिगर्स आई हैं, 12 हमारे कन्फर्म शहीद हैं, उसके साथ साथ जो नामालूम अफराद हैं, मिसिंग पर्सनस प्रिज्यूम डेड, उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। हज़ारों लोग गिरफ़्तार तकरीबन हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। वो इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ FIRs और पर्चों में नाजायज़ तरीके से उनको डाला जाता है, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं उनको कैदी बनाया गया था। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शबली फराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारा ज़्यादा वक्त पार्लियामेंट में गुजरना चाहिए और पार्लिमानी और कानून साजी में हमारी मसरूफियत रहनी चाहिए। लेकिन इस जाली हुकूमत ने, इस खोखली हुकूमत ने, बेसाखियों पे चलती हुई हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ इतने केसेस दायर कर दिए हैं, बेबुनियाद केसेस, और ये सारे सियासी केस हैं जिसमें कि हमें मसरूफ़ रखा गया है कि हम अदालतों के चक्कर लगाएं। कोई बात नहीं। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए, उन पे कोई गोलियाँ नहीं चली जिस तरह के हम पे चली, लेकिन उन्होंने एक जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात, वो कानून जो कि इस्लामाबाद में राइज हो चुका है, उस कानून की पुरज़ोर मुखालिफत की और अपने मुतालबात को मनवाया। और अब वहाँ पे वो जो एक कानून है जो कि एक गैर जमहूरी, एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, उसको उन्होंने रोक दिया है। तो हमारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और हम यही समझते हैं कि अवाम पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनाने के लिए वो जद्दोजहद ज़रूर करें, और साथ ही साथ में जो कुछ भी हुआ है हमारे पुरअमन शहरियों पे,
ہمارے پرامن جلوس پہ، جس میں کہ 12 شہداء اور ان کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، جو کہ 200 سے زائد جو لاپتہ ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور عوام کی جانی اور مالی حفاظت یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو کہ اس وقت پوری نہیں ہو رہی۔ شکریہ۔ معروف صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے عدالتی کمیشن کی بات کی کہ 24 تو خیبر پختونخوا میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، تو اگر پاکستان میں عدالتی کمیشن نہیں بن سکتے تو صوبائی سطح پہ تو کوئی کمیشن بنائے نا۔ اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان صاحب انشاءاللہ اس پہ فائنل اپنا کام کریں گے اور ہماری حکومت کام کرے گی، پر بنیاد یہ ہے کہ سب سے ریسنٹ واقعہ ابھی یہ 24 نومبر کا ہوا ہے، اور میں واضح کر دوں یہاں پہ جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہاں پہ آپ کے جدید طرز کے ہتھیار جو ہیں نہتے شہریوں پہ استعمال کیے گئے، اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملے ہوئے، اور اسی گاڑی میں موجود تھا تو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے ڈی چوک کے اوپر جس طرح کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی، بے تحاشا فائرنگ ہوئی، ٹیئر گیس شیلز چلے، اور یہاں تک کہ ایک گاڑی جو ہمیں فالو کر رہی تھی وہ بھی کالے رنگ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک لینڈ کروزر تھی، اور سنائپرز نے اس مغالطے میں کہ یہ الیمین خان صاحب کی گاڑی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کیا۔ اس کا آپ ٹویٹر پہ اور وہ تصاویر دیکھ لیں کہ پچھلا شیشہ اس کا بائیں طرف کا اس پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا تھا، اور اس کے بعد ہری پور کے مقام پہ رینجرز تعینات تھی۔ اگلے دن جب ہم نے پوچھا چیف سیکرٹری کے پی سے اور آئی جی کے پی سے تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغیر اجازت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ سر، ایک تو ڈی چوک میں آپ خود بھی زخمی ہوئے ہیں، دیگر جو میں ہزارہ موٹر وے پہ زخمی ہوا تھا۔ سر، اس طرح جو ہے وہ ڈی چوک میں اور بھی ایم این ایز کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہے، تو اس طرح کوئی قانونی کارروائی آپ وفاق کے خلاف نہیں کر سکتے؟ مطلب کہ آپ پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رینجرز آئے تھے، تو کہ پھر اس کی جواب دہی کون دے گا؟ مطلب بہت اچھا سوال ہے اس کا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہری پور کی حدود کے اندر سے میری 2 گاڑیاں اور 4 سٹاف کے ممبران کو اغوا کیا گیا۔ گاڑیاں ابھی تک مجھے نہیں ملی، اس پہ نقدی 1 لاکھ روپے، چیک بکس اور مختلف چیزیں میری موجود تھیں، لائسنسز وغیرہ، اور گاڑیاں بھی غائب ہیں۔ جو 4 افراد میرے ہیں وہ ان کو سیکریٹریٹ تھانے اسلام آباد میں 2 دن بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے دکھایا۔ میں نے ایف آئی آر درج کرنے کی جو درخواست ہے وہ ڈی پی او ہری پور کو دی ہے، پر یہاں پہ جو آئی جی ہیں کے پی کے، کیونکہ یہ وفاق کے نیچے لگتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے میں، کیونکہ وہاں پہ میں نے اس پہ نامنیٹ کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی اسلام آباد کو، اور ایس ایچ او اور ایس پی کو، تو یہاں تک ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو چیف سیکرٹری کی اور آئی جی کی تو باقی بات کیا ہے۔ سر، یہ بتائیں کہ مذاکراتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وفاقی حکومت کے ساتھ کریں گے، اور کیا کہیں سے بات شروع ہوئی ہے مذاکرات کی کہ نہیں، یہ بھی بتائیں۔ وہ ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ پشتوں کے وہ ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات بور سرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ سر، یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے تو اسلام آباد میں یہ باتیں بھی سامنے آئی ہے کہ قومی حکومت کی جانب یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے ہو جا رہی ہے، تو کیا یہ اس طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ قومی حکومت اس وقت ملک کا حل نہیں ہے، اس میں واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں عدل اور انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا۔ فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہاں پہ میں نے اورنگزیب خان وزیر خزانہ کو یہ بات باور کرائی کہ جو ان کے ٹارگٹس تھے 17 سپتمبر کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ان کو میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو جس ازمپشنز پہ یہ نیگوسیشنز کے لیے جا رہے ہیں اور فگرز ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہیں پورے ہوں گے، اور وہی بات ہوئی۔ آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کا جو ہے وہ مصنوعی طور پہ انہوں نے اس کو بہتر کیا ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیرو بیس پہ چل رہی ہے، اس پہ کوئی نئی انیشل پبلک آفرنگز نہیں آ رہی ہیں، اور یہ ایک ببل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ اس وقت بالکل ڈیڈ ہے۔ جب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں آتا، اس کے بعد اس کے علاوہ ملک میں آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ معیشت اس وقت ٹوٹلی جیمڈ ہے،
یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, صرف ڈنڈے کا راج ہے اور فیشزم ہے. اس طرح حکومت نہیں چلتی. سر یہ بتائیے, مقدمہ درخواست آپ نے کس تھانے میں دی ہے آئی جی اسلام آباد؟ میں نے ہری پور تھانے میں ہری پور میں دی ہے, اور جو ہمارے ڈی پی او ہیں ان کے پاس میں نے وہ داخل دائر کیا, اور مکھنیال تھانہ بنتا ہے. سر یہ بتائیے کہ فیصل باوڑا جو ہے وہ آج کل بڑے سرگرم ہے, مختلف سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, حکومت پر بھی وہ تنقید کر رہے ہیں, حکومت پر بھی تنقید کر رہے ہیں زیادہ, اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی مذاکرات چل رہی ہے. کل وہ ایک گیم سے بھی ملے تھے, اور انہوں نے یہ بھی وہاں پر کہا ہے کہ خان صاحب کا جو مینڈیٹ تھے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ؟ فیصل باوڑا صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پہلے یہ بتا دیں نا, کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پہلے بتا دیں. ہاں وہ کلیئر کر دیں. بہت شکریہ سر. مولانا صاحب نے کل جو بیان دیا تھا اس پر کیا کہیں گے سر؟ ہوگی بات. تھینک یو.